السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیارا دین اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارا دین اسلام کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پیارا دین اسلام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیوز، ایسے واقعات، ایسے وظائف آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت کا مہینہ بنا کر بھیجا ہے، برکت کا مہینہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس مہینے میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے اس طرح کے مسائل بھی ہیں جن سے واقف ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج 8 رمضان المبارک ہے، تو آج کا مسئلہ ہے رمضان میں حیض کے مسائل۔ یہ اتنا کامن مسئلہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں بہت سے کویسچنز ہیں، بہت سے سوالات ہیں اور ان کے جوابات بھی ہیں جو کہ قرآن و حدیث کی، علماء کرام کی فقہ کی روشنی میں ہونا ہو، لیکن ہم نے ان کے جواب تلاش کیے ہوئے۔ تو یہ کس طرح کا مسئلہ ہے جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ رمضان میں حیض آ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے فرمایا، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کرنے کے ارادے سے نکلے، ایک جگہ جا کر مجھے حیض شروع ہو گیا، میں رونے لگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، فرمائے اے عائشہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو ہی اچھا ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حیض ہو گیا ہے؟ فرمانے لگیں جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، لہٰذا جب تک ناپاک ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حائضہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، طواف، نماز، روزہ سب منع ہے۔ حیض شروع ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ روزہ کھلنے سے 2 پل پہلے ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا سب جائز ہے، لہٰذا روزے کی قضا ضروری ہے۔ نماز کی قضا نہیں ہے جبکہ روزے کی قضا لازم ہے۔ روزہ اگر 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے حیض آ جاتا ہے تو روزہ نہ توڑیں، 12 بجے کے بعد ویسے ہی بیٹھے رہیں۔ ناپاکی میں روزہ حرام ہے۔ پھر کھانا پینا اپنے پہ کیوں حرام کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے حائضہ کو روزہ توڑنے کا حکم دیا ہے کہ اس کا روزہ خود بخود ہی ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں اگر کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور حیض ہو گیا ہے لیکن 1 بج رہا ہے، 2 بج رہا ہے، روزہ پورا کرنا ہی کرنا ہے، اس کا روزے کا ثواب ملے گا نہیں، بلکہ جتنا روزہ صحیح حالت میں گزرا اس کا ثواب ملے گا، باقی روزہ نہیں رہا، لہٰذا آپ کھا پی بھی سکتے ہیں اور پھر اس روزے کی قضا بھی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ عورتوں کو جب حیض آئے نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں، عورتوں کے دین میں کمی کی بھی وجہ یہی ہے۔ حیض ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی عورتوں کے لیے لکھا ہے، عورتوں کے حیض ہونا لازم ہے، تو لہٰذا جو صحیح مسئلہ ہے اس کو سمجھیں کہ اگر حیض ہوا ہے تو کون سے وقت ہوا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ اب حیض کی وجہ سے جب نمازیں چھوٹتی ہیں تو ہم نمازوں کی قضا نہیں کر سکتے، اس کا ہمیں نہیں کہا گیا، لیکن اگر ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حیض آ جاتا ہے روزے کی حالت میں، رمضان میں جتنے ہمارے روزے چھوٹتے ہیں تو ہماری لازم ہے کہ ہم اس کی قضا کریں، اور اگر 1 پل پہلے بھی آپ کو حیض ہوا ہے اور روزہ کھلنے والا ہے تو اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ میرا روزہ پورا ہو ہی گیا ہے کیونکہ 2 منٹ رہ گئے ہیں، 4 منٹ رہ گئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پورے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ ہاں جتنے پل صحیح میں گزرے صحیح حالت میں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے دلوں کو بھی اور ہمارے اعمالوں کو بھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کو خود بھی سمجھیں، اپنی دوسری بہنوں کو بھی بتائیں جو اس باتوں سے انجان ہیں، ان کو بھی بتائیں تاکہ ہماری اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کی بھی اصلاح ہو۔
اللہ پاک ہم سب کے روزے عبادات قبول فرمائے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے اسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔